الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ امثال القرآن کلاس سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے جو لاسٹ مثال دیکھی تھی لاسٹ کلاس میں، وہ ہے صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال. صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کے پاس انگور اور کھجور کے باغ ہو، اور ہم کو پتہ ہے انگور اور کھجور جو ہے نا کثیر تعداد میں لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پھل جو ہے نا کثیر بنچز میں اویلیبل ہوتا ہے، کلوز آف جو ہے نا انگور اور کھجور جھاڑ کو نکلتے ہیں ایٹ ونس. تو سبحان اللہ، کسی کے پاس اتنے گھنے باغ ہو اور اس کے باغ بھی بہت گھنے ہوتے ہیں، تو پورے اسپریڈ ہو کر ہو، اور ایگریکلچر کا بھی پورا سامان ہو، یعنی کہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نہریں بھی دیا ہو. پھر ایسا معاملہ ہو کہ اس شخص کو بڑھاپا آ جائے، اور پھر جو ہے یعنی مصیبت پر مصیبت کا کیسا ذکر ہے دیکھیں. پہلے تو یہ شخص بوڑھا ہو جائے، اور پھر اس کے بچے بھی کمزور ہو، یعنی بچے کمزور ان دا سینس بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بزنس کو اب کیسا کیری کرنا، یا پھر بچوں کو یعنی کمزوری کا ذکر ہے، بہت زیادہ بچپن میں کم عمر والے ہیں، کم سین ہے، یا ایسا ہو. اور پھر کیا ہو، اچانک سے بگولا آ جائے، ایسی آندھی آئے جس میں آگ ہو. ٹھیک ہے، بگولا کا میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ ٹورنیڈو دیکھے کبھی کہ کس طرح سے وہ لپیٹے میں سب چیز آ جاتے ہیں. تو ایسی آ جائے جس میں آگ بھی ہو، ٹھیک ہے، فائر بھی ہو، اس میں فی ہی نار، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس میں آگ بھی ہو، تو کیا کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور فائنلی اگر کچھ بھی نہیں بچا، اگر انسان کے پاس عمر ہو، صلاحیتیں باقی ہو، تو پھر وہ ڈیولپ کر سکتا، مگر دوبارہ سے پھر وہ یہ چیز کمانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، دوبارہ سے اتنا بڑا یہ باغ لگانے، یہ فارم رکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے بچے اس کے کام میں آئیں گے. اللہ اکبر. تو یہ صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال ہے. ٹھیک ہے، ریاکاری جس عمل میں شامل ہو جائے وہ اسی طرح ایسے ہی ہو جاتا ہے، کتنا بھی اچھا ہو عمل، مگر اس میں یہ چیز آ جائے تو ایک بگولے کی طرح سب تہس نہس ہو جاتا ہے، نل اینڈ وائڈ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. آج کی مثال میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کافروں کے خرچ کرنے کی مثال. ٹھیک ہے، دنیا میں مومن بھی خرچ کرتا ہے، کافر بھی خرچ کرتا ہے، اسپینڈ کرتا ہے، تو ان کے خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 117 117 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وہ یعنی کفار اس دنیائی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تیز ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. تو یہ تھی مثال، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کافروں کے خرچ کرنے کی مثال. تو پھر سے ہم دوبارہ یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں کہ یہ امثال القرآن ہم کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی مثالیں بیان کی ہیں، پیرابلز ہم جس کو کہیں گے، تمثیل، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم ایسا کام نہیں کریں، کوئی غلط کام،
جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مثال دیتا ہے، اور جو اچھے نیک خیر کے کام کی بھی مثال، خیر کی جو ہے نا عمل کی بھی مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور برائی کا شر کا بھی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو خیر میں ہم سن کر ہم کو جب یہ مثال بیان کی جائے تو ہم آگے بڑھیں، اور برائی کی مثال جب بیان کی جاتی تو ہم ڈریں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ کافروں کے خرچ کرنے کی مثال، تو دنیا میں دیکھیں سبھی انسان خرچ کرتے ہیں، سب ہم دیکھتے ہیں انسان جو ہے نا ہر آن جو ہے خرچ کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مگر اللہ کے یہاں باقی انہی کا ہوتا ہے اجر جس کے پاس ایمان ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں کافر کتنے چیریٹیز کرتے ہیں، ہمارے اطراف میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا پھر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اللہ کے راستے میں یہ لوگ جو ہے نا خیر کے کاموں میں یہ خرچ کرتے ہیں، کافر بھی۔ تو اب ہم کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت ان دا سینس کہ کافر دیکھیں آپ کتنا اسپینڈ کرتا ہے، ایک تو ہے کہ کافر کے اسپینڈ کرنے میں اپنے پرسنل لیول پر اپنے پرسنل مال اور اولاد جو ہے نا وہ اس پہ خرچ کرتا ہے، مال کمانے میں بھی خرچ کرتا ہے اور اولاد پر بھی خرچ کرتا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں خیرات صدقہ بھی ہو جاتا ہے جس کو ہم چیریٹی کہیں گے، تو وہ بھی خرچ کرتا ہے۔ پھر دوسرا دین کی مخالفت میں بھی، دین کی مخالفت میں بھی یہ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کافر جو صرف دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیے ہے، آخرت پر ان کی کوئی نگاہ نہیں ہے، آخرت کے معاملے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو ایسے کافروں کی مثال اللہ کہتا ہے، ایسے کافروں کی مثال اگر ہم دیکھیں اس آیت کے شروع میں ایکچولی 116 117 یہ دونوں اسی کے بارے میں ہیں، مگر مثال اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہا ہے آیت نمبر 117 میں۔ 116 سے اگر ہم دیکھیں اس کو، جو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کافر جو کافر ہوتے ہیں، کافر کے اگر ہم لغت میں معنی دیکھیں، لنگوسٹک معنی اس کے دیکھیں، تو کافر اس کو کہتے، کفر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چھپا لینا یا ڈھانپ لینے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ اور اس کے شرعی معنی ہم دیکھیں، اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا، خواہ یہ جھٹلانے میں ہو یا شک اور شبہ، یعنی یقین نہیں رہنا، کنفیوزڈ رہنا، شک میں رہنا کہ یہ کیا صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر تکبر کے ساتھ روگردانی کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور پھر نفاق بھی جو ہے ایک طرح کا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور حق آنے کے بعد جھٹلانا، جس طرح سے ہم حق آنے کے بعد دیکھیں آپ، اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر نمرود بادشاہ، اس کے سامنے حق آیا، ابراہیم علیہ السلام مثال دے کر اس کو بتا رہے تھے کہ جو ہے نا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، اس نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ میرا رب بھی زندہ، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا بتایا؟ اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کر بتا، تو وہ اسپیچ لیس ہو گیا، ایک مومنٹ ایک سیکنڈ کے لیے اس کو بات سمجھ میں آ گئی مگر اس نے حق کا انکار کیا۔ ایسے کئی مثالیں ہم کو مل جائیں گے، جیسے مثال کے طور پر فرعون بھی یہی تھا، بات کو سمجھ میں آیا مگر انکار کرے، اور اہل مکہ بھی، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کئی چیزیں ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیتوں کے تھرو، اور پھر نشانی، جس طرح سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ، ٹھیک ہے، ہم کو پتا ہے کہ کس طرح سے اہل مکہ جو ہے نا اس کے گواہ ہے، مشاہد تھے، یعنی کہ گواہ تھے، شاہد تھے، دیکھے اپنے آنکھوں سے کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا تھا اور دوسری طرف تھا، اور حالانکہ یہ کئی دیر تک رہا، حتیٰ کہ مسافروں نے بھی دیکھا، جو کاروان سے واپس آ رہے تھے، جو قافلے سے واپس آ رہے تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھا، مگر ان لوگوں نے جھٹلایا، کیا کہہ کر؟ نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، جبکہ حق بات ان کو واضح ہو گئی تھی۔ تو حق کا جھٹلانا بھی کفر کہلاتا ہے۔ پھر شک اور شبہے میں پڑنا، ٹھیک ہے، کہ صحیح ہے یا غلط ہے پتہ نہیں، یہ کرنا،
ٹھیک ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تو کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے، ایمان نہ لانا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تو کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کرنے سے تو انسان کا تو وہی نہیں ہوتا۔ اور پھر تکبر کرنا، اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بعض کافر کتنا خرچ کرتے ہیں، اسپینڈ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ خبردار ہم جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کی مال اور اولاد کی طرف آپ کی نگاہ نہیں جائیں، اللہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی ان کو اجر دے دے، ان کو زیادہ دے کر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی اجر دینا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے اپنے مرضی کے حساب سے نہ لباس ہوتا ہے نہ کھانا ہوتا ہے، قید خانے کی ایٹماسفیئر کیسا ہوتا ہے ہم سب امیجن کریں۔ اور جو ہے کافر کے لیے کیا ہے، جنت ہے، وہ بے حس ہو کر بالکل کسی کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی تھکان نہیں ہوتی، جنت میں کیا ہوتا ہے اپنی مرضی چلتی ہے، رائٹ؟ تو وہ جنت جو ہے نا کافروں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیتا ہے، جو بھی نیک کام اور کرتے ہیں، خدمت خلق میں دیکھیں آپ کتنا وہ پیسے اسپینڈ کرتے ہیں، کتنا چیریٹیبل کام کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا صرف یہاں پر۔ اور ایکچولی اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال کیا دے رہا ہے، جیسے کوئی تیز ہوا ہے، ٹھیک ہے، کھیتی ہے، اور وہ جو ہے نا تیز ہوا چلی اور اس میں پالا بھی ہو، پالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سر کے معنی جو ہے نا پالے کے ہے، پالا کہتے ہیں جس میں ایسی سخت ٹھنڈک یا ایسی خوفناک آواز یا شدید گرمی، ٹھیک ہے، آندھی میں ٹھنڈک بھی ہو، ہوا، ریح، دیکھیں ریح کا مطلب ہے ہوا، تیز ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک عذاب کے طور پر، اور یہی ہوا جو ہے نا خوشنما بھی ہوتے جس کو ہم بریز کہتے ہیں، رائٹ؟ بہت اچھی لگتی ہے ہم کو ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے اور پھر بارش کی خوشخبری دیتی ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بینیفیشل ہوا ہے اس کے لیے ریاح کا ورڈ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، مگر ریح کا ورڈ جب آتا ہے تو یہ جو ہے نا تیز ہوا، تیز آندھی، ٹھیک ہے، جو بینیفیشل نہیں ہے بلکہ یہ عذاب لے کر آتی ہے۔ تو یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی کھیتی ہے، کھیتی کے پاس جو ہے نا ایسی آندھی آئے، اور اگر آپ دیکھیں دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بھی ہے یہاں پر بوئیں گے وہاں پر ہم پالیں گے، تو دنیا میں جو ہے نا صرف عمل کرنے کا جو ہے نا دارالعمل ہے یہ، تو دنیا میں ہر کوئی عمل کر رہا ہے، کافر بھی کر رہے ہیں، مومن بھی کر رہے ہیں، اور کافروں میں ہر قسم کے آ جاتے، ڈس بلیورز ہے، ایتھسٹ ہے، سب کافر میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مومن میں جو ہے وہ بھی عمل کر رہا ہے، تو اب یہ ان کو اجر ملے گا آخرت میں جا کر، مگر دنیا میں ہی جو ہے کافروں کو ان کا دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ جیسے اللہ مثال دیتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جو کچھ بھی یہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کھیتی ہے، اس پر تیز ہوا آئے، ریح آئے، اور اس میں پالا بھی ہو، یعنی سخت ٹھنڈک، کبھی ہوا میں سخت ٹھنڈک آئی وہ بھی صحیح نہیں رہتا، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا اس سے گھاس جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب اس میں آگ آئے، سخت گرمی آئے، بعض وقت ہوا میں کتنی لو آتی ہے، یعنی ایسی ایسی گرمی ہوتی ہے کہ اس میں سے آگ آئے، ہوا میں آگ آئے یعنی سخت قسم کی گرمی جس سے گھاس جل جائے، تو ایسا ہو، اور کیا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا، تو وہ کیا ہو، ظالموں کی کھیتی پر پڑ جائے، تو ایسا معاملہ ہو کہ ان کی کھیتی ہو، اور کیا ہے، ایسی ہوا آئے اور وہ پورا تہس نہس کر کے چھوڑ دے، یعنی ان کے لیے کچھ بھی آخرت میں حصہ نہیں ہوگا۔ جو کافر ہیں، جو یہ خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے چیریٹیبل کام کرتے ہیں، خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مثال کیسا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ان کا جو عمل ہے وہ کھیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کھیتی ہے ان کا عمل، اور جو ریح ہے، ہوا ہے، وہ کفر ہے،
ٹھیک ہے، عمل تو بہت اچھے دکھ رہے ہیں بظاہر طور پر، اتنا بڑا وہ کافر سوچ رہا ہے کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو خدمت خلق میں ہاسپٹل بنایا، میں نے یہ کام کیا، میں یہ جو ہے نا چیریٹیبل کام کیا، یہ سب چیزیں میں نے بنایا، ٹھیک ہے، تو اور وہ سوچ رہا ہے کہ میری تو بڑی کھیتی ہے، میرے کو تو بہت فائدہ ملے گا، اور کیا ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے وہ پالا جو یہ یعنی کہ ایسی سخت شدید قسم کی ہوا کفر، اور اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کھیتی کا ہر چیز ضائع ہو جائے گا، تو مثال اسی سے دیا جا رہا ہے، تو کافر اسی کو نہ سمجھے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے، خواہ چاہے وہ جھٹلانے میں ہو، سرے سے انکار کرنا، نہیں مان کر دینا، یا شک اور شبہ میں پڑنا، تکبر کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، اور نفاق، ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں یہ جو ہے نا، اب ہم کو جو سبق اصل جو ملا یہاں سے، بات کیا سمجھ میں آئی، جو مین چیز کفر کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھیں، ٹھیک ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم کو جو اصل کرنے کا کام کیا ہے، کفر کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھے، اور اس کی ہر شکل سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اب کفر میں یہ بھی آ جاتا ہے اللہ اور پر اللہ کے ایمان کے جو ہے نا فیتھ کے، ہم کو معلوم ہے 6 ارکان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اینڈ سو آن، جو 6 ارکان ہیں، اسی طرح تقدیر بھی اسی ون آف دا پارٹ ہے، تو اب اللہ پر ایمان لاتے، فرشتوں میں سے نہیں ہم جبریل کو مانتے، میکائیل کو نہیں مانتے، یا دوسرے فرشتوں کا ہمارے کندھوں پر کرامن کاتمین بیٹھے ہوئے، نہیں نہیں بھائی کچھ لکھنا وکھنا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہیں، اور ایسا سوچنا، پھر ہاں، یا پھر قیامت کے دن کا انکار کرنا، آخرت کے دن کا انکار کرنا، یہ سب چیزوں پر تو ایک چیز بھی مسنگ ہوگی تو یہ بھی کفر میں آ جائے گا، تو ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت معلوم کریں، کفر کس کو کہتے ہیں، کفر کی کیا حقیقت ہے، اور اس کی ہر شکل سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب جس طرح سے آپ دیکھیں، اگر یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اگر ہم لیں، ابراہیم علیہ السلام کیوں اپنے شہر، اپنے جو باپ کے گھر کو چھوڑے، اپنا گھر چھوڑے، اپنا خاندان چھوڑے، اپنا قبیلہ، اپنا کنبہ، اپنے شہر چھوڑ کر ہجرت کر کر گئے، اور پھر جہاں پر اپنی فیملیز کو بسائے تھے، سبحان اللہ، اللہ کے گھر کو آباد کرے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرے تھے، اور تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بہت غور کرنے والی بات ہے کہ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے رب العالمین اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، ٹھیک ہے، جہاں پر مکے میں دور دور تک آبادی نہیں ہے، نہیں بسی ہوئی تھی، وہاں پر اپنی فیملی کو چھوڑ کر آئے، وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں بھائی، دور دور تک نہیں تھا، مگر دعا بھی کرنا اور اس کے لیے کوشش کرے ابراہیم علیہ السلام، تو بات یہی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ کفر کا کیا حقیقت ہے، صرف یہی، آپ اسی طرح دیکھیں نفاق بھی ایک کفر کی شکل ہے نا، کہ اب آپ کے دل میں نفاق ہو تو پھر اسی طرح پھر ہم کو دعا بھی سکھائی گئی، اللہم طہر قلبی من النفاق، پھر عمل بھی کرنا ہے ہم کو، نفاق کی ہر قسم کی شکل سے بچنا ہے، تو ایسے لوگ جو اسپینڈ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، جو کافر ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کھیتی، بہت اجر کما لیے، بہت چیریٹیبل کام کر لیے، خدمت خلق کر لیے، تو ہم کو تو بہت فائدہ ملنے والا ہے، مگر کیا ہوگا آخرت میں، سب تہس نہس ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ضائع ہو جائے گا، اور اگر آپ اس میں دیکھیں خرچ کرنے میں کافر اسلام کی دشمنی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جس طرح ہم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اہل مکہ جو ہے، جو جنگ بدر ہوئی وہاں پر جو سامان یہ لوگوں نے جمع کیا اسلام کی مخالفت میں، اسپینڈ کرتے تھے، رائٹ، وہ لوگ بھی تو اسپینڈ کرتے تھے، بہت سے چیزیں جو ہے نا، اونٹے لگائے وہ لوگ ہے نا، اسلحہ ویپنز کے طور پر کتنا ان لوگوں نے خرچ کیا، پورا لگائے، مال دولت کما کر، تجارت کر کے
جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اس کو یوز کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں ابو لہب کی بیوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی تھی سگی، اس نے کیا کہا، میں میرے پاس جو ہار ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں استعمال کروں گی. تو خرچ وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، مگر ان کا خرچ کرنا کیا ہے کہ یہ کھیتی کی طرح ہے جس پر اتنی تیز آندھی آئے، اس میں آگ بھی ہو اور سب ختم ہو کے رہ جائے، یا سخت ٹھنڈک یا سخت گرمی دو بھی ہو اور پوری کھیتی ضائع ہو جائے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ان لوگ خرچ کر رہے ہیں یہیں پر دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گا. اور اللہ آگے اس آیت کے آگے فرماتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. تو وہ ہے نا ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. اللہ نے کوئی تو اس پر کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا. اب ظلم دیکھیں آپ، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کا حق نہیں دینا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو حق نہیں دیا، ان کی محنت، ان کی مال، ان کی اولاد، ان کا خرچ کیا ہوا کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے رہا، بلکہ وہ لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اللہ کا انکار کر کے، اللہ پر ایمان نہیں رکھ کے، خواہشات کی پیروی کر کے، شک و شبے میں پڑھ کے، تکبر کر کے، نفاق کا معاملہ ڈیولپ کر کے، یہ سب انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اور ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ اتنا محنت کر کے آئے، اتنے چیریٹیبل کام کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ظلم کیا. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کی محنت کو تباہ نہیں کیا، ان کے مال اور اولاد، ان کے چیریٹیبل کاموں کا اجر نہیں دیا، نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور کیا ظلم کرتے تھے؟ شرک کا، اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں لا کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا کر، مان کر نہیں دینا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانے، پھر کفر کا رویہ اختیار کرے، جھٹلائے حق کو، مان کر نہیں دیے، پھر شک اور شبہ میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، شک اور شبہ میں پڑ گئے، نہیں نہیں یہ حق ہوتا تو پھر اتنا تھوڑے ہی پرابلمس میں پڑتے. آج بھی بہت سے لوگ آپ دیکھیں، آج سب اسپینڈ کرتے ہیں، اور اسپینڈ کرنے میں بھی جو ہے نا کس طرح سے معاملہ ہوتا ہے دین کے معاملات میں، اسپینڈ کرنے میں کتنا ہم لگتا ہے وہ، اور کیا ہے اصل مال کی محبت. تو بات یہی ہے کہ شک اور شبہ، اور پھر اسی طرح روگردانی کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ. تو ایسے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ایسی کھیتی دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گی، آخرت میں کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پڑھا، پیچھے بھی ہم لوگوں نے مثالیں دیکھی، ہبا منبثہ، ریاکاری جب سے شامل ہو جاتی ہے، نل اینڈ وائڈ، زیرو ہو جاتا ہے پورا. تو یہ سب چیزیں اب اتنے جو ہے نا باتیں جو بتائی جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم جانیں. پہلے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی کیسی کیسی شکل ہے، شرک کرنا کس کو کہتے ہیں. جب معلوم نہیں ہوگا تو بچیں گے کیسے؟ اسی طرح کفر کس کو کہتے ہیں، کفر کی کیا کیا شکل ہیں، اور یہ بھی ایک شکل ہوتا ہے نا، ناشکری کرنا، نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی قدر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب وہ کفر کو کیٹیگرائز کیا ہے. ٹھیک ہے، کفر اکبر کیا ہے؟ مرتد ہو جانا، جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے کہ نہیں میرے اولاد کو نہیں کرے اللہ، میری نہ مجھے کر نہ میری اولاد کو کر، کہ یہ ہم آئیڈل ورشپرز بنے. اللہ اکبر. تو ٹھیک ہے، تو ڈر یہ ہے مرتد ہو جانا، یعنی کہ اسلام کا انکار کرنا، اسلام کی نعمتوں کا انکار کرنا، یا پھر ایمان کے جو ارکان ہے ایک کیوں ماننا، کسی اور کا انکار کرنا. تقدیر پر، بہت سے لوگ تقدیر پر، یہ اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتے، کہ تقدیر پر ہے بھائی، ڈیفینیٹلی یہ کمپلیکس تھنگ ہے، ڈیفیکلٹ چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم کو جو ہے نا جیسا بتایا جا رہا ہے اس کو ویسے ہی لینا. ہر کام بھائی، آج بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، پھر بہت اتنے لوگ سب مار دے رہے ہیں. تو یہ تقدیر پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قدر پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، جتنے برائی کام ہو رہے ہیں، اچھے کام کرنے کی صلاحیت نہ انسان اپنے آپ کو کریڈٹ دے سکتا ہے، نہ برے کرنے والے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں یہ طاقت ہے. نہیں، یہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی قدر اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان لانا. آج میری زندگی کے جو معاملات ہے، آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں، وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے.
ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو تھوڑا ول پاور دیا، تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیارات دے رکھا ہے، مگر کل کے کل اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے. ہم لوگوں نے پڑھا نا، تو سبحان اللہ دیکھیں یہاں پر بھی کافر بھی یہ خرچ کرتے ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ خرچ کرنے سے ان لوگ اتنے چیریٹیبل کام کر رہے ہیں، بٹ جسٹ بیکاز کہ اللہ پر ایمان، خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تمام اعمال ضائع ہو گئے. تو بات یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ کفر کس کو کہتے ہیں، اور کفر کی ہر شکل سے پھر بچنے کی کوشش کریں. تو آج کی بات میں ہم کو دیکھیں یہ بھی بات ہم لوگوں نے پڑھی کہ کافروں کا خرچ کرنا ڈفرینٹ ڈفرینٹ تھنگس پر ہے. اپنے پرسنل لیول پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر اولاد پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے چیریٹیبل کام بھی کر لیتے ہیں، اور بہت کچھ کرتے ہیں. پھر اسی طرح اسلام کی دشمنی میں بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جنگ بدر میں ہوا تھا، اور ایسے بہت سے جنگوں میں بھی، اور آج بھی کرنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، آج کے سینیریو میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا اسلام کی دشمنی میں خرچ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی بنائی جاتی ہے، اس کے خاطر خرچ کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بھی مال لگتا ہے، مین پاور لگتا ہے. تو جو بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ضائع ہو گیا، ان کو کوئی وہ نہیں ہوگا. چیریٹیبل ورک کا دنیا میں ہی ان کو اجر مل جائے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ظلم کر کے یہ جو ہے نا ان کو ان کا حق نہیں دیا، بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے غلط عمل کی وجہ سے، اپنے اللہ پر ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے، اور دوسرا خلوص نیت نہیں ہونے کی وجہ سے. ریاکاری نہ ہو تو پھر وہی یہ بھی آپ دیکھیں، ریاکاری جہاں ہو جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں خلوص نیت نہیں ہے، نیت میں کھوٹ ہے نا. پھر اور ایمان نہ ہو تو خلاص عمل ہی قبول نہیں ہوگا. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں گے اور اچھے کام کریں گے. تو یہ بار بار آپ دیکھیں آمنوا وعملوا الصالحات کا ورڈ ہم کو قرآن میں بارہا ملتا ہے. پہلے ایمان، ایمان کے بعد جو عمل کریں گے وہ قبول ہو جائے گا، وہ قابل قبول بنے گا. تو اس کے برعکس کافروں کا جو معاملہ ہوگا وہ تو کھیتی جو دنیا میں ضائع ہو جائے، آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. تو کافر کے خرچ کرنے والے اعمال ایک کھیتی کی جیسی ہے، اور ان کے کفر کی مثال تیز آندھی ہے جس میں آگ ہو اور وہ پورا کا پوری کھیتی کو برباد کر دے. تو آج دیکھتے ہیں ہم، آج ہمارے اطراف میں کرنٹ میں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نمائشی کام ہوتے ہیں، کتنی جو ہے نا اس میں شہرت بھی ہوتی ہے، اس میں ڈگریز حاصل کرنے کے میں بھی لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں، مگر کیا بنے گا فائنلی؟ مال اور اولاد. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نہ ان کے مال ان کے کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں. بہت مال کمائے، بہت اولاد کمائی، مگر کیا فائدہ کہ وہ جس میں نہ اللہ پر ایمان تھا اور نہ آخرت پر نظر رکھ کر کچھ کام کیے ہوں گے. تو سب کا سب ضائع ہو جائے گا. کیا بچے گا پھر؟ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کر کر، اطاعت نہیں کر کر، نافرمانی کر کر، صرف غبار بچے گا. اونلی ڈسٹ، ہوا منبثہ کا جو ہے نا، صرف ڈسٹ بچے گا، کچھ نہیں رہے گا. ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. اور کبھی آپ دیکھیں کسی کا اتنا بڑا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مثال پیرابلس کے طور پر کیوں بتا رہا ہے؟ اب امیجن کریں کسی کے پاس اچھی کھیتی ہو، اور پھر کیا ہو کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اطمینان میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی ضائع ہی نہیں ہوگا، یہ تو میری کھیتی ہے، میرے کو کتنا کیا کچھ مجھے ملنے والا ہے. اور پھر اچانک سے ایک تیز آندھی آئے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے، تو وہ انسان کتنا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کتنے ملامت وغیرہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میری قسمت کو کوستا ہے، یہ کرتا ہے، مگر کیا اس کو واپس ملتا ہے؟ پھر وہ کچھ بھی نہیں. اللہ نے ظلم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا، اس کے اپنے اعمال تھے، انہیں یہ خود اس کا معاملہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا. اور اللہ تعالیٰ قبول کس سے کرتا ہے؟ ہم کو قرآن میں آیت ملتی ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرتا ہے انہی سے جو متقین لوگ ہوتے ہیں. اور متقین کیا ہوتے ہیں؟ تقوی والے لوگ.
پرہیزگار لوگ جو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، آخرت میں اجر کی امید ہے، اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، تو اللہ ایسے ہی لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ قابیل اور حابیل کے واقعے میں دیکھیں، وہاں پر بھی قابیل نے کی جب قبول نہیں ہوئی تو حابیل نے کیا کہا تھا؟ اللہ متقین لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، جو واقعتاً امید رکھ کر اللہ پر اور خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت نکالے دے دیے اپنے حساب سے، نہیں یہ بھی تو ہیں خرچ کرنے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا بھائی۔ آج دیکھیں، آج یہی وجہ ہے دین کے معاملات میں خرچ کرنے پر کتنے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا میں بڑے بڑے نمائشی کاموں کے لیے، اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھانے کے لیے کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ڈگریز حاصل کرنے کے لیے، اور دین پر کتنا سپینڈ ہو رہا ہے۔ دین کا کام پیچھے کیوں ہوتے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر الا ماشاء اللہ۔ تو سبحان اللہ، بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے، متقین کے پاس سے قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر مثال تھی کافروں کی، خرچ کرنے کی مثال۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کافر کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، اور ہم کہاں جائیں گے؟ جب پوچھا جائے گا تو ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم پر تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معاملات کرتے ہوئے نیک عمل کرنا اور اللہ سے امید بھی رکھنا، اور واقعتاً جو ہے نا کفر، پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ کفر میں یہ بھی آ جاتا ہے، نفاق بھی، کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا؟ ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا تھا، مگر اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی، اسلام کے ٹیچنگ سے کوئی محبت نہیں تھی، اسلام کے فالوور سے کوئی محبت نہیں تھی، اسلام یعنی قرآن سے کوئی لگاؤ اٹیچمنٹ نہیں تھا، مگر دکھاوا بہت تھا اس میں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دکھانے کے لیے پہلی صف میں رہتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، اللہ کے خوف سے نہیں کرتا تھا، تو وہ بھی نفاق۔ اور نفاق کا تو معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تو نچلے جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جہنم، اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کیا، وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ساتھی ہے، کمپینین کون سے ساتھی کون ہوتا ہے، ساتھ کون دیتا ہے؟ جو چپک کے رہتا ہے، وہ آگ ان کو ہمیشہ چپکی ہوئی رہے گی، ایسا نہیں کہ آگ چھوڑے گی ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ آپ اسی آیت میں دیکھیں، اولئک اصحاب النار، آیت نمبر 116 میں، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں۔ آگ کے ساتھی ہیں یعنی جیسے ساتھی چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ آگ بھی ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے ان کو چھٹکارا ہوگا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور خلوص نیت نہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، تو ان کی کھیتیاں تو برباد ہو جائیں گی عمل کی۔ تو ہاں یاد رکھیں، یہ دنیا جو ہے عمل کی کھیتی ہے، اور عمل کی جزا، رزلٹ آنا ہے آخرت میں۔ جو آپ بوئیں گے وہاں پالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو جس طرح کی سیڈ بو رہا ہے، جس طرح کے پلانٹس گرو کر رہا ہے عمل کی شکل میں، وہ اپنا دیکھ لیں، اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، کہیں اس میں نفاق تو نہیں، کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں اللہ سے خواہشوں کی پیروی تو نہیں، اللہ کی محبت کو پیچھے رکھ کر خواہشوں کو پیروی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سب چیزوں کو ہم چیک لسٹ کریں، ہم اپنے آپ پر چیکنگ کریں، اور اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنے میں کتنا ہم کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 117 کہ کافروں کی مثال، کافروں کے خرچ کرنے کی مثال، جو یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پاس کھیتی ہو، اور ایک تیز ہوا چلی جس میں پالا ہو، اور یہ کھیتی کا کیا معاملہ ہو کہ پوری تہس نہس ہو جائے۔ یعنی ان کے اعمال جو ہے کھیتی کی طرح اتنے وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں، مگر کیا ہو، اچانک سے ایسی جو ہے نا سر، میں آپ لوگوں کو بتائی کہ معنی کیا ہے، کہ ایسی ہوا جس میں آئدر ٹھنڈ بھی ہو، تیز شدت کی،
ٹھیک ہے، شدت کی سردی بھی صحیح نہیں ہے، اور شدت کی گرمی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ بھی ہو یا یہ بھی ہو، تو دو بھی آئے تو ان کا معاملہ کیا ہو، دونوں بھی خراب ہو جائے، یہ کھیتی کچھ نہیں بچے کمپلیٹلی، ان کا معاملہ کیا ہو، وہ کھیتی تہس نہس ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان کی محنت کو ضائع کر کے، ان کی اولاد، مال اور اولاد کو ان کے حق میں استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ مال اور اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن ان کی مال اور اولاد ان سے ان کی مدد ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کے مقابلے میں بہت مالدار تھے، بہت ویلدی تھے، بہت اولاد والے، اولاد بھی اتنے زبردست پوزیشن پر تھے، مال میں کثرت سے مال موجود تھا، مگر کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ جتنا جو بھی ایسے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے، اب اہل مکہ کی مثال لے لے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا کی، کتنی اولاد عطا کی، مگر کیا معاملہ ہوا ابو لہب کا، ابو لہب کے بیٹوں کا کیا معاملہ ہوا، نہ مال کام آیا۔ ابو لہب کی تو موت کیسی ہوئی تھی، کتنی اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ وہی بیماری میں وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اس کی لاش کتنے کے دن تک سڑتی رہی، اس کی اس میں سے اسمیل آنے لگی، حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا اولاد کو کوسنے لگے کہ اس کا کچھ کرو۔ تو مال بھی بہت، اس کو مال کا، نسب کا بہت تھا، بہت اس کو جو ہے نا اس بات کا غرور تھا کہ میں بہت مالدار ہوں، نسب ہوں، اور خود اپنی ہینڈسم ہونے کا اس کو بہت، ابو لہب کے معنی اس کو ملا بھی یہ تھا۔ بہرحال کیا معاملہ ہوا اس کا، نہ اس کی مال، پوزیشن، نسب کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، اور نہ ہی اس کی اولاد۔ اولاد کا کیا معاملہ ہوا، اولاد تو لے کر جا کر جو ہے نا بالکل جو ہے نا ایک لکڑی کے سہارے، ڈنڈوں کے سہارے لے کر جا کے اس کی لاش کو ایک گندے کنویں میں پھینک دیے، یہ ہوا انجام اس کا۔ تو یہ ہوا اور آخرت کے لیے میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، حق کو جھٹلائے، مان کر نہیں دیے، سگا چچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق آیا اس کے سامنے، معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت تھی، جو صفتیں تھی، جو کوالٹیز تھی، وہ جو ہے نا امانت دار ہیں، سچے ہیں۔ جو انسان دنیا کے معاملات میں، انسانوں کے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، امانت داری اتنی اچھی طریقے سے کیا، کیا وہ شخص اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے گا؟ یہ لوگ اتنا سوچے ہی نہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ حق کو جھٹلائے، تو یہ ہے نتیجہ، وہ خود بھگتے۔ تو بات یہی ہے کہ کفر کیا کرنا سے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور کفر میں جھٹلانا بھی ہوتا ہے، کفر میں یاد رکھیں تکبر بھی آ جاتا ہے، کفر میں خواہشات کی پیروی، خواہشات کی اتنی پیروی جو نفس بتائے وہ عمل کرتے جائیں، اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو خواہشات کی پیروی میں یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو ہے نا، اب مثال کے طور پر اب چائے پینے کا دل بول رہا، اور میں بول رہی ہوں کہ نہیں، میری خواہش کی میرے کو پیروی نہیں کرنا ہے، چائے نہیں پینا ہے، یہ نہیں ہوتی۔ ایسی خواہشات کی پیروی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرائے، اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دینا، اور اپنی خواہش کی پیروی کو آگے کر دینا، تو یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے۔ نفاق بھی، کہ اسلام کے ٹیچنگز پر عمل نہیں کرنا، کچھ کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے، تو یہ سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کفر کی ہر قسم کی شل سے محفوظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کی حقیقت جاننے والا بنائے۔ دیکھیں، ہم جب جانیں گے تو بچیں گے نا، جاننا ہی نہیں ہے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے، بس صرف سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا، اور جو عبادت نہیں کرتے وہی کافر ہے، نہیں، بات غلط ہے۔ نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا بھی، یہ بھی وہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں ختم کر کے رکھ دیتا پھر، سبحان اللہ۔ میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر دے، بس اللہ تعالیٰ پردے میں رہ کر ہمارا حساب آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بچا لے۔ دنیا میں بہت اللہ کی معصیت، نافرمانی کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بچا بچا کر، یہی تو تقویٰ ہے بھی، یہ کانٹے سے بچنا، وہ کانٹے سے بچنا، نافرمانی، جھوٹ، نفاق، ناشکری، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر، بچا بچا کر ہم کو جنت میں جانا ہے۔ سبحان اللہ، پیٹی ایشوز میں پڑھ کر، اپنی زبانیں خراب کر کر، غلط بیانی کر کر، جھوٹ بول کر، ٹھیک ہے، مال کی محبت کو آگے رکھ کر،
مال اور اولاد بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیے انسان دنیا میں یہ دو ہی چیز ہے نا. اب بیسیکلی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد، کبھی بھی مال اور اولاد کا ذکر کرتا ہے، انما المال والاولاد، کہ مال اور اولاد بیسیکلی کیا ہے؟ انسان یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کے کمانے کے پیچھے، کمانے کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اولاد کے پیچھے، اولاد کی وجہ سے. تو یہ دو چیزیں قیامت کے دن کام میں نہیں آئیں گی. اور سبحان اللہ، بارہا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی وہاں پر کام میں آنے والی. صرف انسان کو اپنی فکر لائق ہوگی، اور ایسی فکر لائق ہوگی کہ اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی. اتنا انسان اپنے نفس کے بارے میں پڑھے گا، فکر کرے گا. اور کیا فدیے میں سبحان اللہ سورۃ المعارج میں پڑھتے ہیں کہ ہم، اگر آپ دیکھیں تو کیا کرے گا انسان؟ فدیے میں دینا چاہے گا، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر کیا دینا چاہے گا؟ اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے کنبہ، اپنا قبیلہ، حتیٰ کہ اگر زمین بھر کے سونا بھی ہے تو لے لے، لے لے، یہ لے لے اللہ اور مجھے بچا لے. تو یہ ہوگا معاملہ. تو بات یہی ہے کہ ان کا جو ہے نا، ہم کو یہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والوں کی مثال ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھ کے آیا. تو بات یہی ہے، جس کو فوکسڈ ہو کر زندگی گزارنا آتا ہے، فوکسڈ ہو کر زندگی کیا گزارنا ہے، منزل مقصود جس کو پتا ہے کہ مجھے جانا ہے جنت میں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ مجھے اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے، نہ مجھے اللہ کی ناشکری کرنا ہے، نہ مجھے جو ہے نا شک اور شبہ میں پڑنا ہے. بالکل جو ہے نا یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ، ڈرتے ہوئے معاملات کرتے رہنا ہے. تو سبحان اللہ، انہی کے لیے اجر ہوگا آخرت میں، ایمان اور جو ہے خلوص نیت. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا اجر دے گا؟ کتنا اجر ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا کہ ایسا ہوگا کہ 700 اور اس سے بھی کہیں زیادہ. تو نیتوں پر ہے ڈیپینڈ وہ کہ کتنا دے گا. منیمم جو ہے 10 نیکیاں، ایک نیکی کا جو ہے 10، اور 10 کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ 700، میکزیمم 700، 700 سے بھی بڑھ کر، 700 وہ نہیں ہے، میکس نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ دے گا. وہ نیتوں پر اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. تو سبحان اللہ. تو بات یہی ہے، ہم کو بھی جو ہے نا یہ کافروں کی طرح خرچ نہیں کرنا ہے اپنا مال کہ صرف دنیا میں چاہت ہو کہ ہماری واہ واہی ہو، یا پھر ریاکاری ہو، یا پھر جو ہے نا شک اور شبے میں پڑھ کر، یا پھر کنجوسی بخیلی سے خرچ کرے، دین کے معاملات میں، دین سیکھنے میں اسپینڈ ہی نہیں کریں. تو بات کیا ہوگا؟ کیا کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر بڑے بڑے نمائشی کام کرتے جائیں شہرت حاصل کرنے کے لیے، جتنا اسپینڈ کریں ڈگریز حاصل کرنے کے لیے. تو بات یہی ہے، کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ مال کام میں آئے گا، نہ اولاد قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ یاد رکھے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار متقین میں فرمائے. اللہم اجعلنا من المتقین، آمین یا رب العالمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قرآن کو پڑھ کر اس قرآن کے قریب ہوں، اور اللہ کا ہم کو قرب حاصل ہو. اللہ کرے کہ ہم اس کے حق ادا کرنے والے بنیں، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہماری اور آپ کی قبر میں ہمارا ساتھی بنے، اور قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کر سکے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.